سے. مجھے بتائیں کہ ایک دفعہ جب الیکشنز ہوئے تھے پی پی نے آپ کو آفر کی تھی گورنمنٹ بنانے کی, آپ کو لگتا ہے کہ تب آپ سے غلطی ہوئی جو حالات اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میری یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے, میرے ذاتی خیال ہے کہ بلاول اور مریم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. مجھے نہیں لگتا. آپ نے دیکھا نہیں بلوچستان میں 2-3 دن پہلے 2 خواتین کو جو مارا ہے, موٹر بائک پہ تھی کہ گاڑی میں تھی, وہ کسی افسر نے مارا ہے, لیکن وہ بھی بلاول کا ہی تو صوبہ ہے نا, بلاول کے باپ کا صوبہ ہے. 2 عورتوں کو کچل ڈالا, کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ کون ہے, پتہ چلا جی آگے پیچھے اس کے رشتہ دار مالدار لوگ ہیں. سو دیکھیں ایسے نہیں ہوگا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کمپرومائز ہوگا, ہاں عمران خان چاہیں تو سارے پاکستان کو اکٹھا کر سکتے ہیں, بٹ ابھی ان کی طرف کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو کیا حکم وہ دیں گے. ماضی کی اپوزیشن نے جو ہے نا, ماضی میں اپوزیشن نے مہنگائی مارچ کیا تھا, تو موجودہ اپوزیشن کم مہنگائی مارچ کرنے جا رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ ان منافقوں نے کیا کیا کہا تھا ان دنوں میں؟ اللہ ان کو سب کو سزا دے, انہوں نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. میں نے یہ پہلے بھی سوال کا جواب دیا کہ کے پی میں ہم ہر ہفتے مہنگائی کے خلاف کچھ کر رہے تھے. ہمارے سیشن بھی مہینے بعد ہوا ہے, اس سے بھی آج پروٹیسٹ ہوا ہے. اور دیکھیں جنید اکبر کے پی کو نکال سکتا ہے, عالیہ حمزہ پنجاب کو نکالے گا, اسی طرح حلیم عادل شیخ سندھ کو نکالے گا, داؤد شاہ بلوچستان کو نکالے گا. بالکل سب کو نکلنا چاہیے. میرا صبح شکر ہے اپنی ڈیوٹی کا. جنید اکبر کے علاوہ تو سارے احتجاج نہیں ہو رہا میم, لیکن جس دن پی ٹی آئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, پی ٹی آئی کم از کم اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر سکتی ہے, مگر اب وہ بھی نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کی تو پابندی نہیں ہے. اسلام آباد کی جو ٹیم ہے نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ میڈیا پہ کیوں اتنا نہیں آ رہے, لیکن آئی کین شو یو مرکزی لیڈرشپ غائب ہے. بیریسٹر گور کو آخری پریس کانفرنس کرتے ہوئے میرے خیال سے مہینہ ہو گیا. وہ تو دیکھو پارٹی کے لیڈر ہے نا, میں تو اپنے کے پی کا پشاور کا بتا سکتی ہوں. میں پشاور کی 5 MNAs میں سے ایک ہوں. ہم ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف, لیکن اپنی حکومت کے خلاف وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. حکومت کے خلاف نہیں بچے. دیکھیے 18ویں ترین زبانی ذرا یاد کریں, پیٹرولیم کی قیمت کے پی گورنمنٹ نہیں لگاتی, وفاق کرتی ہے. گیس کی قیمتیں, جو چیزیں میرا صوبہ پروڈیوس کرتا ہے نا, وہ سارا قیمتیں یہاں سے بن رہی ہوتی ہے. جو بجلی ہم بناتے ہیں اس کی قیمتیں اسلام آباد میں لگ رہی ہوتی ہیں. جو گیس, جو کوئلہ ہمارا ہے, وہ جو ملتان جا رہا ہوتا ہے, وہ بھی میرے صوبے سے نکلتا ہے, ان کی قیمتیں بھی یہ سیٹ کرتی ہیں. یہ تو وفاق کا جو ایک ظالمانہ رویہ ہے, ایک سوتیلی ماں والا, وہ تو مدرس ڈے بھی آ گیا سر پہ, اور وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے, جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے, پیسہ پھر کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا. جا رہا ہے. ان کے بچوں نے جہاز خریدنے ہوتے ہیں, ان کے بچوں نے ہانی مون کرنا ہوتا ہے, ان کی بیویوں نے مہنگے سیٹ پہننے ہوتے ہیں, انہوں نے بڑی بڑی شادیاں کرنی ہوتی ہے, انہوں نے چوریاں کری تھی. چوریاں عوام ہی تو بھرے گی. بچے وانٹ شوڈ فیل سوری فار دیم نا, بڑے بیچارے. آپ نے کہا پنجاب کو عالیہ حمزہ نکالیں گی, پر عالیہ حمزہ تو پابند سلاسل ہیں, ان کو کون نکالے گا؟ نہیں تو ان کی جگہ جو بھی لگا ہوگا نا وہ نکالے گا نا. وہ جنید اکبر کا کام تو نہیں ہے نا. شیخ صاحب بھی بالکل خاموش ہے. آپ نے سندھ کی بات کی, حلیم عادل شیخ صاحب وہ بھی خاموش ہے. اور فردوس شمیم نقوی نے میم یہ کہا کہ اڈیالہ آنے کے لیے 1 لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم اڈیالہ آئیں گے ہمارے بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ دیکھیں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میں اپنے حلقے کی ذمہ وار, میں اپنے صوبے کی, میں اپنے شہر کی ذمہ وار. یہ تبھی موومنٹ ساری اکٹھی ہوں گی جب ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کرے. پارٹی میں اٹھنے والی مخالف آوازوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ایک لیڈر ہے عمران خان, نہ آگے نہ پیچھے نہ لیفٹ رائٹ. ہم اور اسی پارٹی نہیں ہیں. ہم نہ چاچے کو, نہ مامے کو, نہ تائے کو, نہ بھپے کو, علی ڈار کو ادھر لگاؤ, اسحاق ڈار کو ادھر لگاؤ, آسمہ ڈار کو ادھر لگاؤ, شہباز کو ادھر لگاؤ. ہم یہ کام نہیں کرتے. ایک عمران خان اور یہ اس کی پارٹی. میم آخری سوال, علیمہ خان کے بارے میں پی ٹی آئی ورکرز اڈیالہ جیل کے باہر یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو پارٹی کی چیئرمین شپ دی جائے. اگر دی جاتی ہے تو آپ لوگ اس کی حمایت کریں گے؟ پھر دیکھیں یہ فیصلے عمران خان کے لیول کے, میرے یا کسی ورکر کے فیصلے نہیں ہیں. عمران خان جیل میں بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ یہ فیصلہ کرو سر آنکھوں پہ. وہ جو انہوں نے چکزئی صاحب کا کہا, انہوں نے علامہ صاحب کا کہا, ہم نے مان لیا. انہوں نے سلمان صاحب کا, گوہر صاحب کا کہا, ہم نے مان لیا. خان جو فیصلہ کرتا ہے جیل میں, ہم نے آج تک ہر فیصلہ مان لیا. پارٹی چیئرمین شپ بھی مان لیں گے پھر؟ اگر خان کہیں گے سب کچھ ملے. چلو جی, ٹائم. پیٹرول مہنگا ہوتا تھا, 2 روپے 3 روپے, اپوزیشن سڑکوں پہ ہوتی تھی, مگر اب کی اپوزیشن جو ہے وہ کہیں نہیں دکھائی دے رہی. پارلیمان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے مگر باہر سڑکوں پہ کوئی اپوزیشن نام نشان نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت پورا پاکستان اپوزیشن ہے. آپ صرف اسمبلی کے اندر جو اراکین بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو اپوزیشن مت سمجھیں. عمران خان کے دور میں 30 پیسہ 40 پیسہ 50 پیسہ جب پیٹرول یا بجلی بڑھتا تھا تو یہ منافقین, ان کے منافق جرنلسٹ, یہ لفافے جو ہیں سارے نکل آتے تھے, مائک پکڑ کے شہر شہر میں جاتے تھے. اب ان کی جان نکلی ہے. دیکھیں ان سے ٹارگٹس اکٹھے ہو نہیں رہے. پرانا تیل انہوں نے ہمیں نئی قیمتوں پہ بیچا. نہ بنگلہ دیش میں, نہ انڈیا میں, نہ نیپال میں, خطے میں جو بھی ممالک ہیں, افغانستان سمیت ایک بہت ہی غریب ملک, انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی. لیکن کیونکہ یہ پاکستان کی شاید 78 سالہ ہسٹری میں سب سے نالائق حکومت ہو, ان لوگوں نے عام آدمی کی کمر توڑ دی. اور ان کا یہ یاد رکھیں, یہ انہوں نے غلطی سے قیمتیں نہیں بڑھائیں. یہ چاہتے ہیں کہ متوسط طبقے کی کمر ٹوٹے, غریب مزید
غریب ہو، یہ ان کا ایک اسٹیٹڈ ایم اور گول ہے، تو اس سے کسی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کے پی میں ایٹ لیسٹ ہم ہر دوسرے روز، ہر ہفتے جمعے کو عرفان سلیم جو ہمارے تنظیم کے ہیڈ ہے، ارباب شیر علی، اسی طرح ہمارے اسپیکر صاحب، اس طرح ہمارے سی ایم صاحب، اسی طرح جنید اکبر، ہم ہر ہفتے کہیں نہ کہیں اپنے کہیں یا جلسہ ہوتے ہیں، ریلی ہوتے ہیں اس کے خلاف۔ ہاں باقی صوبوں میں ان لوگوں نے ذرا ظلم کیا، بٹ ہم اپنے باقی بھائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم اکثر سننے میں آتے ہیں کہ جی پاکستان میں فسطائیت ہے، ہم ان کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں تو لہو لہان ہے، ہمارا خون کی بارش ہے۔ کل بنو میں ہمارے 20 پولیس والوں کو شہید کر دیا، کوئی پوچھتا ہی نہیں، اسمبلی میں کوئی بات ہی ان کی نہیں کرتا۔ یعنی کہ معذرت کے ساتھ یہ میں ایک آپ کو لگے میں لسانی بات کر رہی ہوں، لیکن کیونکہ کے پی کے کا پولیس والا مر گیا، ان کو وہ شہادت ہی نہیں لگتی۔ اور آپ دیکھ لیں مریم کے پنجاب میں اس کی گندی پولیس کیا کر رہی ہے، لوگوں کے ساتھ ریڑے توڑ رہی ہے، گھر توڑ رہی ہے۔ خود چور کی اولادوں نے 12 ارب کے جہاز خرید لیے تاکہ ہمارے بیٹے ہانی مون پہ جا سکیں، اور پنجاب میں لوگوں کے ریڑے توڑ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے بہت مجبور ہو کہ پولیس پہ بھی ہاتھ اٹھایا۔ اب یہ مجبور کر رہے ہیں عوام کو کہ یہ ہر ایک ادارے پہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ خود چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش والا، شری لنکا والا حال یہاں پہ ہو، اور ان کے لوگ گریبانوں سے ان کو سڑکوں پہ، جو کہتا تھا نا شہباز شریف کہ میں زرداری کو لڑکانہ کی سڑکوں پہ کھینچوں گا اس کا گریبان پکڑ کے، اب ان کے ساتھ عوام نے یہ کرنا۔ آپ نے ٹویٹ کیا ہے سہیل خان افریدی کے حوالے سے، ملاقات ہوئی ہے اسد کیسر کی اور جنید اکبر کی، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی قومی حکومت کا کہا جا رہا ہے بجٹ کے بعد، تو اس طرح کے چانسز ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے حکومت بنا؟ دیکھیں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں سنا، البتہ جو گورنر کے پی ہے اس نے اپنے صوبے کے لیے بات کی ہے کہ میرے صوبے سے بہت ظلم زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ دھماکوں کی، دھماکے پہ دھماکے ہمیں دیے جا رہے ہیں، دہشت گرد فری میں ہمیں دے رہے ہیں، بٹ جو NFC میں ہمارا پیسہ بنتا ہے، جب سے یہ فاٹا اور پاٹا ایریا مرجڈ بن گیا، جب سے ان لوگوں ہم نے انسانوں کو حقوق دے دیے، لیکن ان کے ہسپتال، ان کے اسکول، ان کا صحت کارڈ وہ سب خیبر پختونخوا کی حکومت دے رہی ہے، یہ پیسہ بھی نہیں دیتے۔ تو کیا ہم ابھی نندن اور کلبھشن یادو جو دو انڈین ہندوستانی غدار دہشت گرد تھے، ان سے بھی پاکستانی برے ہیں، ان سے بھی عمران خان برا ہے، سزا تو عمران خان ہی کی ملتی ہے نا ہمیں، کیونکہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے کہ جی ہمارا کوئی جوائنٹ حکومت بننے والی، ایشو صرف یہ ہے کہ وی سمپلی وانٹ، اور جو بھی حق کی بات کرے گا وہ چاہے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے، نون سے تعلق رکھے، JYF سے، ہم تحریک تحفظ آئین کی ممبر اس لیے بنے کہ ہم نے آئین کی بات کرنی ہے، پاکستان کی بات کرنی ہے۔ میڈم پارلیمانی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے PTI کا، عمران خان کی صحت کے حوالے سے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے حکمت عملی بنانی ہے۔ جی بالکل، ابھی پارلیمانی پارٹی ہوئی ہے، اس میں تو میں تھی نہیں، پھر اس کے بعد جو احتجاج ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور ابھی اچکزئی صاحب نے بہت زبردست تقریر کی، اور ان نے یہی کہا کہ پاکستان کے ہر چور چکے ابھینندن تک کو اجازت تھی، اس کو گیٹ تک ڈراپ کیا، سوٹ بوٹ کر کے، کافی پہنا کے، ایک چائے وہ فینٹاسٹک ٹی آپ کو پلا کے۔ اسی طرح کلبھشن یادو والے اسے کوئی بات نہیں کرتا، کلبھشن کدھر چلا گیا؟ کلبھشن یادو کی فیملی اس سے ملتی، اس کو باقاعدہ ایئر کنڈیشن والے کمروں میں بٹھا کے اس کی فیملی سے ملایا جاتا، تھینک یو کہا جاتا۔ کیا اس کا ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ جی مودی صاحب کیونکہ مریم اور شہباز اور نواز کے گھر میں آ کے جپیاں پپیاں، شادیوں پہ آنا، کھانے کھانا، جندال آنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہندوستان کیونکہ بیٹھا ہوتا ہے زرداری اور نواز کے گھر میں، تو اس لیے جو ہندوستانی دشمن ہے وہ اصلی نہیں ہے، لیکن عمران خان جو پاکستان کا سچا بیٹا ہے، جو بے گناہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں، صرف پاکستان کا حق میں بات کرنے میں، لا الہ الا اللہ کہنے کے حق میں اس کو جیل میں بٹھایا ہوا ہے۔ PTM TTP اور PTI تینوں جو ہیں وہ ایک ہی روح کے سکے ہیں۔ احمد ولی خان نکالی ہے چارسدہ میں جب وہ اس کو میں دعا زیادہ کرنے جواب اس لیے دیتے کیونکہ وہ اس طرح میٹرک فیل معذرت کے ساتھ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ شکر ہے بادشاہ خان زندہ نہیں ہے، ورنہ وہ شرم سے مر جاتے ہیں، کیسی باتیں کرتا ہے۔ PTI ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، PTM پختونوں کے تحفظ کی ایک موومنٹ ہے، اور TTP ایک بنائی گئی تنظیم ہے جس کو آپ کو پتہ ہے پس پردہ ہمیشہ سے امریکہ سپورٹ کرتا ہے آیا۔ ابھی امریکنوں نے خود کہا ہے کہ ISIS، القاعدہ، TTP جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں یہ امریکہ نے بنائے تھے۔ تو یہ کہنا معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جب آپ نہیں بیٹھتے نا پھر یہی ہوگا۔ امریکہ نے بنائے ہیں یا سپورٹ کیے ہیں؟ بنائے کس نے؟ پیسے سے دیتے ہیں نا، جب آپ پیسہ دو گے تو پھر بنایا کس نے، پڑھایا کس نے، لکھایا کس نے، پیسہ تو امریکہ سے۔ سہیل افریدی کے بارے میں میم ان کے وہ اب خود تقریروں میں بھی اس بات کا جو ہے وہ خود انکشاف کر رہے ہیں کہ میری ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، وہ بار بار جو ہے وارننگ دے رہے ہیں کہ جو مجھے ہٹائے گا میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ پارٹی کے اندر سے ہی لوگ ظاہری بات ان کے خلاف جا رہے ہیں، جو لوگ ان کے خلاف جا رہے ہیں پارٹی ان کے خلاف خاموش کیوں ہے، چپ کیوں ہے؟ اس کے خلاف خاموش نہیں، ہم سب سہیل افریدی کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ ان کے سوال کے بعد جو جواب تھا کل صبح ہماری پارلیمانی پارٹی انہوں نے سوال پوچھا
पार्लिमानी पार्टी की कल एक मीटिंग है 11 बजे केपी हाउस में, तमाम खैबर पख्तूनख्वा के MNAs और MPAs, और परसों हमारी नेशनल असम्बली में पार्लिमानी पार्टी बहुत बड़ी सतह पे मीटिंग है, शायद 2 दिन में वो चलेगी। देखिए, जो इमरान खान के हक़ में हो रहा है ना, वो ऐसी क़ुव्वतें हैं जो मेरे और आपकी पे स्केल से बहुत ऊपर है। मुझे तो ये भी पता चला है कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि रूस कभी नहीं भूलेगा कि इमरान खान को रूस जाने की सज़ा दी जा रही है। ये एक नई चीज़ हमने उस दिन सुनी। और रूसी जो भालू होता है ना, वो भूलता नहीं है कि उसका दुश्मन कौन है। तो अगर किसी लोगों को ये नकली इम्प्रेशन है कि अमेरिका हमेशा बड़ी ताकत रहेगी और चीन और रूस उस पर गालिब नहीं आएंगे, तो ठीक है, फिर आप सही रास्ते पे। कल अडियाला के बाहर क्या होने जा रहा है? सुहेल अफरीदी साहब ने अनाउंसमेंट भी की है, तो बताइएगा क्या होने जा रहा है? हमें तो अभी जी नहीं पता, कल 11 बजे मुलाकात होगी तो मैम आप ये समझती है कि अडियाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए? मैम ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान में मसाइल के अंबार हैं और हम आलमी तनाज़े ख़त्म करने में लगे हुए हैं। कोई तो तनाज़े ख़त्म नहीं हुए। पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे देखती हैं? हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमने 47 साल बाद दोनों शरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठाया है। एक जानब से हम तनाज़ा मसला हल कर रहे हैं अमेरिका का, दूसरी जानब से अमेरिका के कहने पे रूस से पेट्रोल नहीं ले रहे, ईरान से भी नहीं ले रहे। तो आप क्या समझती हैं, क्या कहें? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बेचारे से मुल्क का नाम भी है और एक बहुत तगड़े मुल्क का नाम भी है। पाकिस्तान एक खिता अर्ज़ है, हमारी जान है, हमारी धरती है। मैं कभी भी शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती। वो हम 47 के प्राइम मिनिस्टर, वो जो कहता है कहता है। मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान, उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। पाकिस्तान हमेशा सालिसी करता था, अच्छे बुरे हम इंग्लिश में कहते हैं पंचिंग अबव इट्स वेट। पाकिस्तान वो हमेशा करता रहा है, लेकिन माजरत के साथ उनको कुछ समझ नहीं आती। चीन ने आज से 5 साल पहले सऊदी को और ईरान को इकट्ठे बिठा ही दिया था, तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी। हाँ, जो पाकिस्तान में डिप्लोमेसी हुई वो खुशाइंद इसलिए कि मेरा वतन है, मेरा मुल्क है। लेकिन अगर कोई समझता है कि क्रेडिट मैं शहबाज को या शहबाज के पीछे खड़े लोगों को दूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। इन लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम किया, हर जगह बदनाम किया। आप मेरी नहीं सुनते, आप प्रोफेसर मारांडी, एलन मिज़राही, ये जो बड़े बड़े ईरानी लोग हैं, उनकी स्पीचेस ट्विटर पे देख लें कि वो क्या कहते हैं। सुहेल अफरीदी साहब के बारे में अब ये बातें हो रही हैं कि वो भी अली अमीन साहब के रास्ते पे चल पड़े। PTI के अपने लोग ही कह रहे हैं। देखिए, मैंने अभी इनका जवाब दिया, सुहेल के पीछे वही हो सकता है जो खान का गद्दार होगा। मैंने अली अमीन, हालांकि मेरी अली अमीन की पॉलिसी पे कभी भी हमारी एक राय नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि वो खान का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर था, मैंने हमेशा उसका दिफा किया। इसी तरह सुहेल अफरीदी, उसके साथ जो तिरा में हुआ, उसके हल्के में हुआ। सुहेल अफरीदी को हटाने के लिए ये लोग इतने हद तक गिर गए, इतनी गंदे बातें कि उसको ड्रग स्मगलर बोला, उसको चोर बोला। उसके पूरे हल्के को आपने देखा किस बर्फ़ में लोगों ने नकल मकानी की। 3-3 बच्चे एक रात में मर रहे होते थे। इन तो हर कोशिश की सुहेल को तबाह करने की, और अगर जो कोई PTI में बैठा है और सुहेल की बुराई कर रहा है, वह इमरान खान का खतरा है। आपने मंजूर पश्तीन साहब की फ़ौज की